بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ شان نزول تفسیر قرآن تفسیر سورہ ہمزہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ ہمزہ کی تفسیر اور ترجمہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ اس چینل پر ہم قرآن پاک کی ترجمہ، تفسیر اور اسلامی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ سورہ ہمزہ مکی صورت ہے، اس کی 9 آیات ہیں اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 104ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہمزہ، اس کی آیت کے اندر ایک لفظ ہمزہ استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ امیہ بن خلف جو کہ مشرکین مکہ میں سے تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر برا بلا کہتا تھا اور آنکھوں کے اشارے کرتا تھا، آنکھیں مٹکاتا تھا۔ اللہ پاک کو امیہ بن خلف کا یہ ہتک آمیز رویہ بہت ناگوار گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ویلن، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لِّكُلِّ، واسطے ہر اس شخص کے، ہمزہ جو عیب کرنے والے ہیں، لُمَزَةٍ جو عیب کرنے والے ہیں، جو چغلخوری کرنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منہ پر برا بلا کہتے ہیں، وہ منہ پر بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے منہ پر برا بلا کہنا، اس کی عیب نکالنا بہت ہی بڑی اخلاقی برائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ وہ منہ سے اشارے کرے، آنکھوں سے اشارے کرے اور منہ پر برا بلا کہنا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہاں پر 2 لفظ ہمز اور لمز استعمال ہوئے ہیں، ان کا مفہوم ہے کسی کو برا بلا کہنا، آنکھوں کے اشارے کرنا، عیب جوئی کرنا، کسی پر انگلی اٹھانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ تو مال کو جمع کرنا اور اس کو بار بار شمار کرنا بھی ایک قابل مذمت فعل ہے اور باعث ہلاکت ہے۔ تو امیہ بن خلف بھی مال کو جمع کرتا تھا اور اسے بار بار گنتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ مال شاید ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، البتہ یہ ڈالا جائے گا بالبیچ حطمہ کے، یعنی اس کا مال جو وہ گن گن کر رکھتا ہے وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ خدا کی بڑکی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھ آتی ہے اوپر دلوں کے، یعنی وہ آگ دلوں پر چڑھ آتی ہے۔ تو امیہ بن خلف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور عیب جوئی کرتا تھا، اپنا مال جمع کرتا اور اسے بار بار گنتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے مال کو جمع کرنے والو اور اس مال کو بار بار گننے والو، تمہارا مال ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ انہا علیہم مؤصدۃ، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی وہ اس آگ کے اندر ڈالے جائیں گے اور اس آگ کے اندر ڈال کر انہیں بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی ایسے لوگ جن کے اندر ایسی برائیاں موجود ہوں، یعنی جو عیب جوئی کرتے ہوں، مال کو جمع کر کے ان کو بار بار گنتے ہوں، اور جو دوسروں کو برا بھلا کہتے ہوں، دوسروں کو تذلیل کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بلا وجہ ان کو برا بھلا کہیں، تو ایسے لوگ آگ کے ستونوں کے اندر بند کر دیے جائیں گے۔ دراصل اس صورت میں چند اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو کہ مال و دولت رکھنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ اللہ پاک دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔